علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ تعالیٰ علیہ نے رد رافضیت میں بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کی کتاب عقائد جعفریہ، یہ کتاب دراصل اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں حسنین کریمین، سیدہ طیبہ طاہرہ اور مولائے کائنات امام باقر اور دیگر حضرات کے بارے میں انتہائی نازیبہ الفاظ کہے ہیں، بلکہ شان میں ایک عظیم شدید ترین گستاخی بھی کی ہے۔ یہ چاروں جلدیں اس بات پر گواہ ہے۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان ان چاروں جلدوں کو پڑھ لے تو وہ باقاعدہ کھلی آنکھ سے دیکھے گا کہ اس روئے زمین پر اہل بیت کی شان میں سب سے زیادہ اگر کوئی گستاخی کرنے والے ہیں تو وہ روافض ہیں۔ یہ اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، اور یہ تمام کے تمام ان کی اصل کتابوں سے ہی نقل کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام کی شان میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خواہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا شیخین ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، تو اس کا جواب علامہ نقشبندی صاحب نے تحفہ جعفریہ کے اندر دیا ہے۔ یہ 5 جلدوں میں ہے۔ ایسے ہی 2 جلد خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے رکھی، جس کا نام دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ ہے۔ اس میں آپ نے، اور اس میں بھی جگہ جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ لہٰذا یہ رد رافضیت میں انتہائی اہم کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتب بھی ہیں۔ ابھی فی الحال اس موضوع پر کام کرنے کے لیے مجھے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ روافض کی اصل کتابیں مل جائیں۔ بہرحال اصل کتابیں کہاں ملیں گی اس کا تو پتہ لگا ہی لیا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے اور اصل کتابیں جو ان کی ہیں، اصول کافی ہے، من لا یحضر الفقیہ وغیرہ ہے، یہ تمام کتابیں اصل منگا لی جائیں، اور اس کے بعد ان کی کتابوں سے دکھایا جائے کہ اہل سنت و جماعت پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا اپنا معاملہ کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بے نقاب کی جائیں گی۔ فی الحال میں سنیوں کو آگاہ کرنے کے لیے عرض کر دوں، ہر زمانے میں الگ الگ لباس، الگ الگ بولیوں اور الگ الگ انداز میں رافضیت نے کام کیا ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں تصوف کے بھیس میں رافضیت کو پھیلایا گیا تھا، اور شعراء کی شاعری کے ذریعے سے رافضیت کو پروان چڑھایا گیا تھا۔ آج 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری میں بھی شعراء کی شاعری اور جو ہے بے لگام خطبہ کی خطاب اور تصوف کے بھیس میں اور مشربی لباس میں رافضیت کو گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے 107 مقائد بیان کیے ہیں۔ وہ مقائد پڑھ لینے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج اہل سنت کا لیبل لگا کر اہل سنت کے اسٹیج سے کس طرح شیعت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کچھ چہرے بھی بے نقاب کیے کہ ہندوستان کے کئی اسٹیج پر باقاعدہ رافضی اور تفضیلی مقرر خصوصی کی حیثیت سے جاتے ہیں اور تفضیلیت کو، رافضیت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کئی شعراء باقاعدہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے دل و دماغ میں رافضیت کو پروس رہے ہیں۔ لہٰذا آنکھیں کھولیے اور بے نقاب ہو جائیے، مقائد کو جانیے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سنی قسماً حلفاً کہیں گے، مگر حقیقت میں ان کا ایک قید ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے ذہن میں، اہل سنت کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اہل حق کو عروج عطا فرمائے، اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بے شک حق آیا اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ اللہ تعالی حق کا غلبہ فرمائے۔